ناظرین کرام، وظائف کے ساتھ ساتھ نماز پنجگانہ کی بھی پابندی لازمی کریں، کیونکہ نماز ہی ایک مسلمان کے لیے اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا حکم ہے۔ نماز مصیبتوں کا بہترین علاج اور رحمتیں حاصل کرنے کا اعلیٰ ذریعہ ہے۔ جگہ بدل بدل کر نماز پڑھنی چاہیے، کیونکہ زمین کا وہ حصہ جہاں ہم نماز پڑھتے ہیں ہمارا گواہ بن جاتا ہے اور آخرت میں مغفرت کا ذریعہ بن جائے گا۔ نماز مصیبت کو دور کرتی ہے، نماز چہرے پر نور لاتی ہے، نماز بیماریوں سے نجات دلاتی ہے، نماز عذاب قبر سے محفوظ رکھتی ہے، نماز رزق کی تنگی کو دور کرتی ہے، نماز سچا مومن بناتی ہے، نماز اللہ کی رحمت کا ذریعہ ہے، نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے، نماز جنت میں داخلے کا خزانہ ہے، نماز جہنم کی آگ سے نجات کا سبب ہے، نماز افضل جہاد ہے، نماز مومن کا نور ہے۔ جو نماز پابندی سے وقت پر ادا کرتا ہے ایسے شخص کے لیے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ اس کو بخش دے گا۔ فجر کی نماز سے پہلے کی 2 سنت دنیا اور دنیا کی تمام تر چیزوں سے زیادہ بہتر ہیں۔ جو مسلمان فرض نماز کا وقت آنے پر اچھی طرح وضو کرے، پھر پورے خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کرے تو وہ نماز اس کے واسطے پچھلے گناہوں کا کفارہ بن جائے گی، جب تک کہ وہ کسی کبیرہ گناہ کا مرتکب نہ ہو، اور اس نماز کی برکت اسے ہمیشہ ہمیشہ حاصل ہوتی رہے گی۔ وہ آدمی کبھی بھی جہنم میں داخل نہیں ہو سکتا جو سورج نکلنے سے پہلے فجر کی نماز اور سورج غروب ہونے سے پہلے عصر کی نماز پڑھے۔ رزق کی بندش دور کرنے کے لیے اور رزق میں خیر و برکت کے لیے بہت ہی مجرب وظیفہ ہے۔ یہ بہت ہی کمال کی تسبیح ہے اور اسی کلمے کی برکت سے تمام مخلوق کو اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے۔ اس عمل کو کرنے سے آپ کے لیے رزق کے دروازے کھل جائیں گے اور آپ کے مال میں اضافہ ہوگا۔ انشاءاللہ اس وظیفہ کی برکت سے آپ کے تمام کام آسان ہو جائیں گے اور آپ کو وہاں سے رزق ملے گا جہاں سے آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ آج کا وظیفہ میری ان ماں بہنوں اور بھائیوں کے لیے ہے جو اپنی مالی مشکلات سے بہت تنگ ہیں اور وہ اپنے رزق میں اضافہ چاہتے ہیں۔ انشاءاللہ اس وظیفہ کی برکت سے آپ کے تمام کام آسان ہو جائیں گے اور آپ کی تمام مشکلات حل ہو جائیں گی۔ آپ کو رزق کا مسئلہ ہے، آپ کی کاروبار میں بندش ہے، آپ کو بہت زیادہ مالی مشکلات کا سامنا ہے، آپ کو قرض کا سامنا ہے، انشاءاللہ اس وظیفہ کی برکت سے آپ کی یہ تمام مشکلات حل ہو جائیں گی اور آپ کے تمام بگڑے کام سنور جائیں گے۔ بس آپ نے وظیفے کو پورے اعتماد اور بھروسے کے ساتھ کرنا ہے اور اپنے اللہ تعالیٰ سے اچھی امید رکھنی ہے۔ یہ وظیفہ کرنے والا کبھی بھی مایوس نہیں ہوا۔ یہ عمل بڑا قیمتی ہے اور ہر کوئی ایسے عمل کی تلاش میں رہتا ہے۔ آج جو آپ کو وظیفہ بتانے جا رہی ہوں، سارے کام چھوڑ کر حضرت ابو ناظرین کرام، آج ہی رمضان المبارک کے دن اللہ پاک کے اس عظیم اسم مبارک کا وظیفہ کر لیں اور اللہ پاک سے اپنی ہر حاجت پوری کروا لیں۔ یہ عمل بہت ہی عظیم عمل ہے اور اس عمل کی برکت سے انسان کے لیے رزق کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ آپ کو کوئی بھی حاجت ہے، انشاءاللہ اس وظیفہ کی برکت سے آپ کی ہر حاجت پوری ہوگی اور آپ کی تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ آپ کو رزق کا مسئلہ ہے، آپ کو قرض کی پریشانی ہے، آپ کے مال میں برکت نہیں، کاروبار میں برکت نہیں، کاروبار میں نقصان ہو رہا ہے، مالی حالات بہت خراب ہیں، تو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ بس آپ ایک دفعہ اس وظیفہ کو ضرور آزمائیں، انشاءاللہ آپ کی یہ تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ انشاءاللہ اس وظیفہ کی برکت سے ایک دن کے اندر اندر آپ کو مطلوبہ مقصد حاصل ہوگا اور جو بھی نیک حاجت ہوگی وہ ضرور پوری ہوگی۔ بس آپ نے اس عمل کو پورے یقین اور بھروسے کے ساتھ کرنا ہے اور اپنے اللہ پاک سے اچھی امید رکھنی ہے، پھر اس عمل کے معجزات آپ کو حیران کر دینے والے ہوں گے۔ ناظرین کرام، وظیفہ کا طریقہ بہت ہی آسان ہے اور آپ اسے کسی بھی نماز کے بعد کر سکتے ہیں، لیکن اس کا بہتر وقت مغرب کی نماز کے بعد کا ہے۔ آپ نے مغرب کی نماز ادا کرنے کے بعد گھر میں کسی اکیلے کونے میں بیٹھ جانا ہے جہاں گھر کے دوسرے افراد نہ ہوں۔
مرد حضرات کوشش کریں کہ یہ وظیفہ مسجد میں بیٹھ کر کریں۔ آپ نے باوضو ہو کر سب سے پہلے 10 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد آپ نے 50 دفعہ لا الہ الا اللہ پڑھنا ہے اور پھر 50 دفعہ استغفار پڑھنا ہے۔ اس طرح دونوں اذکار کی ایک تسبیح مکمل ہو جائے گی۔ آپ نے بالکل اطمینان اور بھروسے کے ساتھ اس عمل کو کرنا ہے اور عمل کے دوران آپ نے اپنے مقصد کو ذہن میں رکھنا ہے۔ عمل مکمل کرنے کے بعد آپ نے ہاتھ اٹھا کر اللہ پاک سے اپنی حاجات اور مشکلات کے حل کے لیے دعا مانگنی ہے۔ انشاءاللہ اس وظیفہ کی برکت سے آپ کی تمام مشکلات حل ہو جائیں گی اور آپ کو آپ کا مقصد ضرور حاصل ہوگا۔ میری مائیں بہنیں اس وظیفہ کو ضرور کریں اور پھر اپنی زندگی میں معجزات دیکھیں۔ روزانہ کے وظائف۔ جو شخص روزانہ یا باسطوں پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اسے قرض سے نجات دیتا ہے، چاہے اس پر جتنا بھی قرض ہو۔ جو شخص اتوار کے دن نماز فجر کے بعد 320 مرتبہ یا متینوں پڑھتا ہے اسے کسی بھی اچھے ادارے میں نوکری مل جاتی ہے اور اس کے عہدے میں ترقی ہوتی ہے۔ جو شخص دن میں کسی بھی وقت یا ربنا 100 مرتبہ پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے اپنے بے شمار رزق کے دروازے کھول دیتا ہے اور اسے ہر مشکل کام میں آسانی ہوتی ہے۔ جو شخص فجر کی نماز کے بعد 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے پورے دن کے کام اپنے ذمہ لے لیتا ہے اور اس کی زندگی میں آسانیاں پیدا کرتا ہے۔ چھوٹے بچے اگر بہت روتے ہوں تو اس کے لیے سورہ مدثر کی آیت نمبر 28 کو پڑھ کر بچے کو دم کریں یا تعویذ بنا کر بچے کے گلے میں ڈال دیں۔ انشاءاللہ بچہ رونا بند کر دے گا۔ کوئی بھی دعا ہر صورت قبول کروانی ہو تو عشاء کی نماز کے بعد باوضو ہو کر سجدہ میں یا رحمانوں کا 40 مرتبہ ورد کر کے جو بھی دعا مانگی جائے وہ ضرور قبول ہوتی ہے۔